السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ القاریہ سے۔ سورۃ القاریہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، القارعہ، حمزہ کو ہم لام سے ملا رہے ہیں۔ لام سے ملانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، اور قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور ہم قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد را ہے، را کو بری کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ القاری، القاری، عین کے اوپر زبر ہے اور ہم عین کو بغیر کھینچے پڑھ رہے ہیں۔ القارعہ، عین کو اس کے مخرج سے ادا کر کے پڑھنا ہے اور عین جو ہے بغیر جھٹکا دیے اور بغیر جو ہے کھینچے پڑھنا ہے۔ القارعہ، اصل لفظ ہے القارعۃ، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ وقف کی صورت میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی صورت میں تا کو ہاں میں چینج کر دینا ہے۔ جیسے یہ شیپ لکھی ہوئی ہے نا تا کے، اس کو ہم نے ہاں میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر تا نہیں پڑھنا بلکہ ہم کیا پڑھیں گے جی؟ ہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ القارعہ، القارعہ، ایسے پڑھیں گے۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں القارعۃ، اگر آپ ملا کے پڑھ سکتے ہو تو القارعۃ ما القارعہ۔ میم کو لام سے ملا رہے ہیں، لام کی وجہ سے میں قاف کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ را ہے آگے، را کے نیچے زیر ہے، ہم را کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے عین کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھ رہے ہیں، عین کو ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ عین کا مخرج ہے حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے، وہاں سے عین ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ القارعہ ما القارعہ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ القارعۃ ما القارعہ۔ اگلا ہے وما ادراک ما القارعہ۔ واو کے اوپر زبر ہے، میم کو ہم اس لیے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مد ہے اور جہاں پر 3 حرفی مد ہوگی، 3 الفی مد، یعنی کہ 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وما اد، دال پہ قلقلہ کرتے ہوئے، اد، را کو موٹا کر کے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ادراک، کاف کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو بری کر کے کیونکہ موٹا قاف نہیں ہے بلکہ کاف ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، میم کو لام سے ملانا ہے، قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ملقا، قا، ٹھیک ہے، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ملقارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد ہے یوم، یوم یکون الناس، ٹھیک ہے جی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا کو واو سے ملانا ہے اور یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، آگے میم کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یکون الناس، کاف کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے ہم قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ یکو، نون کو نون سے غنہ کرتے ہوئے ملا رہے ہیں، نون ناسو، تشدید کی وجہ سے غنہ کر رہے ہیں، سین کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے بغیر جھڑکا دیے پڑھ رہے ہیں۔ کل فراشل، کاف کو لام سے ملا رہے ہیں اور فا کو بغیر کھینچے بغیر جھڑکا دیے پڑھ رہے ہیں، را کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ کل فرا، شین کو لام سے ملا رہے ہیں، کل فراشل، میم با زبر مب، سا واپس سو، ٹھیک ہے، با پہ قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں، مب سو، سا زیر سی، مب سو سی، ٹھیک ہے جی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کل فراش المبثوث،
ٹھیک ہے، اگلا حرف پڑھتے ہیں، اگلی آیت کو ہم، جی اگلی آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھ رہے ہیں اور تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کاف ہے، کاف کو واو سے ملا رہے ہیں، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وَتَكُو، نون کو لام سے ملا رہے ہیں۔ اچھا نون کو لام سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ لام کے اوپر کیا سائن ہے جی؟ لام کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم نون کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، وَتَكُونُ وَتَكُونُ، ٹھیک ہے جی، ایسے پڑھ رہے ہیں ہم۔ اچھا کچھ لوگ بعد میں ایڈ ہوئے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ، چلے ایسے کرتے ہیں، میں ذرا اس کا خلاصہ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلو، دوبارہ ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بری کر کے پڑھیں گے، عین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں تا کو ہاں میں چین کر کے پڑھیں گے، القارعہ، مل قارعہ، میم کو لام سے ملائیں گے، قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، را کھینچے زیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور عین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، القارعۃ مل قارعہ، اس کے بعد ہے وما ادراک، میم کو ہم تین الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، وما ادراک، دال پہ قلقلہ کرتے ہوئے را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یہاں پر قاف اور کاف میں فرق رکھنا ہے، یہ باریک کاف ہے، ہم آگے میم کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، سیم جو پیچھے بتا چکا، وما ادراک ما القارعہ۔ جی برائے مہربانی یہ جو آپ ساتھ ساتھ اپنا پین یوز کر رہے ہیں اس کو نہ یوز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس کو جلدی سے ریز کر دیں۔ جی نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں، جی نیکسٹ میں ہے یوم یکون الناس، یوم، یا کو واو سے ملا رہے ہیں اور یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھ رہے ہیں، یکو، کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، نون کو نون سے غنہ کرتے ہوئے ملا رہے ہیں، یکون الناس کالفراش، اچھا کاف کو لام سے ملا رہے ہیں، فا کے اوپر زبر ہے، را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، را کو موٹا کر کے پڑھے ہیں، کالفرا، شین کو لام سے ملا رہے ہیں، اور شین کو لام سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، میم کو با سے ملا رہے ہیں۔ اچھا میم کو با سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ با کے اوپر جزم ہے اور با پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کیسے پڑھیں گے؟ مب سو، سا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور سا کے اوپر کیا ہے جی؟ سا کے نیچے زیر ہے، ہم وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے جی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آگے واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور تا کے اوپر زبر ہے، کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جم کے نیچے زیر ہے، با کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، جِبَالُ، لام کے اوپر پیش ہے، اور آگے کَالْعِهْنِ، عین کو ہاتھ سے ملانا اور عین کو ادا کرنا ہے، کَالْعِهْنِ منفوش، میم کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم نون ساکن پر غنہ کر رہے ہیں، منفوش، فا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، منفوش، اس کے بعد ہے فَأَمَّا، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو میم سے ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور غنہ کر رہے ہیں، فَأَمَّا، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، مَن ثَقُلَتْ، اور یہاں پر بھی ہم غنہ کر رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم یہاں پر غنہ نہ کرتے، اب یہاں پر حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں، من ثقلت، ثقلت، سا کو بغیر کھینچے، قاف کو موٹا کر کے لام کو تا سے ملانا ہے، ثقلت موازین، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، واو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، زا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، زا کو سیٹی سے پڑھنا ہے،
اور زا کے ساتھ جو ہے یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون کے اوپر پیش ہے، نون کو ہاتھ سے ملانا ہے، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی، پوری آیت پڑھتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ. اچھا، فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے تینوں کو. فا ہوا، فا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. فی عی، عین کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. فا ہوا فی عی، فی عی، شین زبر شاہ، فی عیشہ. اچھا، یہ جو تا ہے نا، یہ تا آگے مل رہا ہے را کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب میں نیکسٹ پیج کرتا ہوں. جی، نیکسٹ پیج میں اب آپ شروع میں دیکھ سکتے ہو کہ را کے اوپر تشدید ہے، اس لیے تا را سے مل رہا ہے. فی عیشت را کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اور آگے غاد ہے، غاد کو بھی موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں. راضیہ، غاد کے اوپر اضوا کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تا لکھا ہوا ہے، تا کو ہم ہا میں چینج کر رہے ہیں وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے جی، تو کیسے پڑھیں گے؟ راضیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ. آگے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو میم سے ملا رہے ہیں، غنہ کرتے ہوئے ملا رہے ہیں، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے نا، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا، اس لیے ہم یہاں پر نون ساکن پر غنہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں تسی بار بار اپنی ہی گل رکھنی ہے، وَأَمَّا مَنْ، اور ساڑی طرف کوئی نہیں شرطہ کر نہیں رہے ہیں، کہ کیسے کریں گے؟ این ہوئے کہ نادر در ہوئے کہ وَأَمَّا ساری مَنْ نازی. خَفَّتْ، من خفت، ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ میرے خیال امیر لوگ انہوں وَأَمَّا حق مَنْ تیرے بھی زیادہ خفت، برائے 2-2.5 مہربانی لاکھ روپے. آپ میوٹ کریں گے، عمر سلطانی صاحب میوٹ کر لیں. جی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، من خفت. اچھا، من پہ بغیر گناہ کیے پڑھا، خواہ کو موٹا کر کے پڑھا، خواہ کو فا سے ملا رہے ہیں. اچھا، خواہ کو فا سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ فا کے اوپر تشدید ہے، فا کو تا سے ملا رہے ہیں، تا کے اوپر جزم آ رہی ہے. خفت موازینو، میم کے اوپر زبر ہے، واو کے ساتھ الف مدہ ہے، اس لیے واو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. زا کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے زا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. موازینو، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ، اب فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو میم سے غنہ کرتے ہوئے ملا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب اس ہا کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے ہم اس ہا کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. ہاویہ، واو کے نیچے زیر ہے، یا کو ہا سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ ہم وقف کی صورت میں تا کو ہا میں تبدیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہاویہ، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پھر سے اس کو پڑھتے ہیں جی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ٹھیک ہے، اگلی ایت کی طرف آتے ہیں. اگلی ایت ہے وَمَا أَدْرَاكَ، یہ 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. وَمَا، میم کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر، اس کے بعد أَدْرَاكَ، دال پہ قلقلہ کرتے ہوئے را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ ما ہیا، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. ما ہیا، ما ہیا، ایسے پڑھنا ہے. لاسٹ سائڈ نارون حامیہ، نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. را کو بغیر گنہ کیے پڑھنا ہے کیونکہ را کے بعد تنوین ہے نا، اور تنوین کے ساتھ حروف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے، اس لیے بغیر گنہ کیے پڑھنا ہے. نارون، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. حامیہ. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کے سامنے پوری سورت پڑھتا ہوں. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ تھی سورۃ القاریہ۔ اگلی سورۃ کی طرف آتے ہیں، اس سورۃ کا نام ہے سورۃ العادیات۔ ٹھیک ہے جی، اگلی سورۃ ہے سورۃ العادیات، اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہیں، اور اس میں بھی 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العادیات مکیہ، 11 آیات 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، واو کو لام سے ملا رہے ہیں، عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے، یہاں پر اکثر اوقات پڑھتے ہوئے لوگ عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں، لہٰذا یہاں پر عین ہے تو عین ہی ادا ہوگا۔ عین کو عین کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے، والعادیات، دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا یا کو۔ والعادیات غب، غب با پہ قلقلہ کر کے، غاد کو با سے ملانا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، غب حن لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، ایک زبر کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، ایک زبر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی، وضحا، وضحا، وقف کی صورت میں وضحا پڑھا جائے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اچھا، فا کو لام سے ملا رہے ہیں ہم، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، وہ مدہ کی وجہ سے، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے باریک کر کے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کو دال سے ملانا ہے، دال پر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال حرف قلقلہ میں سے ہے اور دال ساکن ہے۔ اور آگے حن لکھا ہوا ہے، پھر وہی جو پہلے میں آپ کو سمجھا چکا کہ جب حن ایسا لکھا ہوا آ جائے تو پھر ہم ایک زبر کو گرا دیں گے، دوسرا زبر پڑھیں گے، تو یعنی ایک زبر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، قدحا فالموریات قدحا۔ اگلا پڑھتے ہیں جی، فالمغیرات صبحا، فاء کو لام سے ملانے ہیں، میم کو بغیر کھینچے پڑھے ہیں، اور غین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ایک مدہ کا قید ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور را کے ساتھ را کے اوپر جو سین ہے وہ کھڑی زبر کے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، فالمغیرا، مغیرا ایسے پڑھنا ہے، تاکہ نیچے زیر ہے، فالمغیرات صبحا، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد کو موٹا کرتے ہوئے با سے ملانا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، با حرف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، اور آگے جو پہلے سمجھا چکا سیم وہی، فالمغیرات صبحا، صبحا۔ اگلی ہے جی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ، فا کے اوپر کیا ہے جی، زبر ہے، حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، سا کو را سے ملانا ہے، یہ را کا قاعدہ ہے کہ سا اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی کر کے پڑھی جائے گی، اس لیے ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فَأَثَرْنَ، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ، با کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس لیے ہم ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہے نقع، نون کو قاف سے ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور قاف پر قلقلہ کر رہے ہیں، نقع، عین کے اوپر اصل تو لفظ کیا نقعن، لیکن ہم وقف کی صورت میں نقع پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اگلی صورت، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فا کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، سین کو تھوا سے ملانا ہے، تھوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تھوا پر قلقلہ کرنا ہے، فَوَسَطْنَ، نون کے اوپر زبر، فَوَسَطْنَ بِهِ،
باقی زیر ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا جمع یہاں پر نا بڑی احتیاط کرنی ہے. اکثر کا لوگ یہاں پر نا میم پر قلقلہ کر دیتے ہیں. میم حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے, یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. تو پھر کیسے پڑھیں گے جمع, ٹھیک ہے. اگر ہم پڑھیں گے جمع تو غلط ہو جائے گا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. جی اگلی آیت پڑھتے ہیں ان الانسان. ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے, کیونکہ نون جو ہے وہ تشدید ہے, مشدد ہے, اس لیے غنہ کیا جا رہا ہے. نون کو لام سے ملا رہے ہیں. ان حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے بھی ہم غنہ کر رہے ہیں, یعنی یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. ان الانسان, سین کو سیٹی کے ساتھ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. نون کے اوپر زبر ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے. لِرَبِّهِ, لام کے نیچے زیر ہے, را کے اوپر زبر ہے, را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کو با سے ملانا ہے. با کے نیچے زیر ہے, ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, اس لیے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. لِرَبِّهِ ان الانسان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. لام کے اوپر زبر ہے, کاف کے اوپر بھی زبر ہے, نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. دال کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں, اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا لَكَنُودٌ. اگلی ہے وَإِنَّهُ, کیسے پڑھیں جی ہم؟ واو کے اوپر زبر ہے, حمزہ کو نون سے ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے نون کے اوپر, اور ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے الٹا پیش کی وجہ سے. عَلَى, یہاں پر عین ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس لیے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. زال کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے, زال کی جگہ زا نہیں پڑھنا, زال ہی پڑھنا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ, لام کی جزیر ہے, کاف کے اوپر زبر ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے. لَشَہِيدٌ, اچھا یہاں پر بھی لام کو بغیر کھینچے, شین کو بغیر کھینچے, ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا, کیونکہ یہاں پر جائے مدہ آ رہی ہے. لَشَہِيدٌ قلقلہ ہوگا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. جیسے پہلے آپ کو پیچھے سمجھایا, وَإِنَّهُ سے وہی آ گیا, غنہ بھی کرنا ہے, ہا کو کھینچنا بھی ہے. لِحُبِّ, لام کے جزیر ہے, ہا کو مضبوطی کے ساتھ با سے ملانا ہے تشدید کی وجہ سے, اور با کو لام سے ملانا ہے. لِحُبِّ الْخَيْرِ, خا یا زبر خی, ٹھیک ہے جی. خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, را کے نیچے زیر ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے. خیری, اور خا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے کیونکہ یہ لین ہے. خیری لشدید, لام کے اوپر زبر ہے, دال کے اوپر شین کے اوپر بھی زبر ہے. دال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ مدہ آ گئی ہے, اور لاسٹ میں جو دال ہے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ ہم نے وقف کی صورت میں اس دال کو ساکن کر دیا, یعنی اس کے اوپر جزم لگا دی. تو کیسے پڑھیں گے؟ لشدید. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جی. افلا یعلم, افلا, لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے, یا کو عین سے ملائیں گے. یعلم, لام کو بغیر کھینچے, میم کو بغیر کھینچے, اور اس کے ساتھ ہی پھر حمزہ ہے, حمزہ کو بغیر کھینچے, اور دال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. اذا بعثر, با کو عین سے ملانا ہے, اور اس کے بعد سا کے نیچے زیر ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے. را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. بعثر, ٹھیک ہے جی. ما فی القبور, میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے, فا کو لام سے ملانا ہے. ما فی القبور, قاف کو موٹا کر کے, با کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. قبور, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ قاعدہ سمجھ لیجئے گا. اب را کے نیچے تو زیر ہے, ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم را کو جو ہے ساکن کر رہے ہیں. را سے پچھلا حرف دیکھیں گے, را سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے. اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے, اس سے پچھلا حرف با ہے, اور با کے اوپر پیش ہے. تو اس لیے یہ جو را ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ساکن کر دیا وقف کی صورت میں. تو کیسے پڑھیں گے؟ قبور, قبور, اس طریقے سے. وحصل, وحصل,
ہا واو کے اوپر زبر ہے، ہا کو صاد سے مضبوطی سے ملانا ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ما فی الصدور، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، فا کو صاد سے سختی سے ملانا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، را کو پھر ساکن کرنا ہے جو پہلے سمجھا چکا، سیم وہی قاعدہ ہوگا، یہاں پر را موٹی کر کے پڑھی جائے گی، فی الصدور وحصل ما فی الصدور، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، ان ربہم، وا کو موٹا کر کے بعد سے ملانا ہے، ہا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے کیونکہ میم ساکن ہے، ربہم، تو یہاں پر اقلاب ہوتا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے، حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی یہاں پر بھی غنہ کی جیسے صورت ہوگی، تو کیسے ربہم بہم یومئذ، یا کو واو سے یہاں پر لنک کا قاعدہ ہے، یومئذ یہاں پہ چھوٹی سی حمزہ لکھی ہوئی ہے، اس کی نیچے زیر ہے، یہ بھی ادا کرنی ہے، دال کو لام سے مضبوطی سے ملانا ہے اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، خبیر، اب یہاں پر دیکھیں ہم را کو بری کر رہے ہیں کیونکہ را کو ہم وقف کے صورت میں ساکن کر رہے ہیں، اس سے پہلے حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ را باریک ہوگی وقف کی صورت میں، کیسے پڑھیں گے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ٹھیک ہے۔ اب میں پوری سورت پڑھتا ہوں، والعادیات ضبحا، پھر پڑھتا ہوں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ایک اور سورت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الزلزال، یہ سورت مدنیہ میں سے ہے جی۔ سورۃ الزلزال جو ہے یہ مدنیہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض، اذا، حمزہ کی جزیر ہے، زال کے ساتھ الف مدہ ہے، اس لیے زال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ زا ہے، بڑی ہی احتیاط کرنی ہے، زال اور زا میں فرق رکھنا ہے، اذا زل، جہاں پر زا جو ہے سٹی سے ادا ہونے والا ہے، زل، ٹھیک ہے، اذا زل سٹی سے ادا ہو، زل زیلا، اب یہ جو ہے یہ بھی زا ہے، اس کو بھی سٹی سے ادا کرنا ہے۔ اب میں مکمل لفظ پڑھتا ہوں، اذا زل زیلا تل، تل تا کو لام سے ملایا، حمزہ کو را سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور وہ واد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں پر بھی زا ہے، زا کو لام سے ملانا ہے، آگے بھی اگلی جو زا ہے اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، زل، ٹھیک ہے، زا لہا، آخر میں ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں جی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، وَأَخْ، واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو خا سے ملانا ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وَأَخْ، وا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، وَأَخْ، جیم کے اوپر زبر ہے، تا کو لام سے ملانا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، حمزہ کو را سے جب ملانا ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو واد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور وہ اس، حمزہ کو سا سے ملانا ہے، یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے، سین کی آواز نہ فیلو، سا ہی ادا ہو، اس قالہا، قاف کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس قالہا جی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں،
وقال الانسان واو کے برابر ہے، قاف کو موٹا کر کے ایک الف مدار کھینچ کے پڑھنا ہے، لام کو لام سے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، وقال ٹھیک ہے جی۔ آگے انسان، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، ایسے پڑھیں گے انسان ما لہا، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، لام کو بغیر کھینچے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وقال الانسان ما لہا، آگے اگلی ہے یومئذ، یہاں پر غنہ کیا جا رہا ہے، جا کو پہلے واو سے ملایا جا رہا ہے، پھر میم کو میم کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، زال کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا تو غنہ نہ کرتے۔ یومئذ تحدث، تا کے اوپر پیش ہے، ہا کو دال سے سکتے سے ملانا ہے اور یہاں پر ہا ہی ادا کرنی ہے، ہا نہ ادا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیثو، سا کے اوپر پیش ہے اور یہاں پر سا ادا ہو، سین نہ ادا ہو، بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اخ، حمزہ کو خا سے ملانا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، با کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، آگے را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے اور ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن، اگلی ہے بأن، باقی زیر ہے، حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے اور را کے پر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بعد سے ملائیں گے، ربک مضبوطی کے ساتھ، ربک اوحا، حمزہ کے ساتھ واو ہے، یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، یہاں پر بھی بڑی احتیاط کرنی ہے، ہا کو ہا میں تبدیل نہیں کرنا بلکہ ہا ہی پڑھنا ہے، اور آگے لام ہے اور پھر ہا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ قریت پڑھتا ہوں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اگلی آیت پڑھتے ہیں جی، یومئذ، اب جا کے ساتھ واو ہے، یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، واو لین، اور اس کے بعد میم کے اوپر زبر ہے، حمزہ کی جزیر ہے، زال کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کیا جا رہا ہے، اور یا سے کیوں ملایا کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ یا کو اگر صاد سے ملانا ہے، صاد کے اوپر جزم ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یومئذ یس، یس ایسے پڑھیں گے، یومئذ یس، دال کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو نون سے ملانا ہے، نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، یصدر الناس، نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، سین کے اوپر پیش ہے، یصدر الناس اشتاتا، اش، حمزہ کو شین سے ملا رہے ہیں اور تا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے، اشتاتا، اگر بغیر وقف کے پڑھیں گے تو تا کو لام سے ملائیں گے، کیسے پڑھیں گے، اشتاتلی، لام کی جو زیر ہے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، اشتاتلی یورو، اگر ہم ملا کر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم لام سے سٹارٹ کریں گے، لی یورو، یا کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے، را کو واو سے ملانا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے اس لیے را کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اشتاتلی یورو، آگے اعمالہم، حمزہ کو عین سے ملانا ہے، یہاں پر بڑی احتیاط کرنی ہے، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہوئے عین کو بھول جاتے ہیں، عین کو نہیں پڑھتے ہیں، اعمالہم، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، ہا کو میم سے ملانا ہے، اشتاتا لیروا اعمالہم، اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں سمجھاتا ہوں ساتھ میں آپ کو کیسے وقف کرنا ہے، کیسے بغیر وقف کے پڑھنا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ میں نے وقف کیا، اگر بغیر وقف کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اگر وقف کریں گے تو یہاں سے ایسے پڑھیں گے، لیروا اعمالہم، جی اگلی آیت پڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ، میم کو نون سے نہیں ملانا، نون کو سکپ کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، اور
ہم کیا کریں گے؟ میم کو بلکہ کس سے ملائیں گے؟ یا سے ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. کیسے جی؟ فَمَن فَمَن میم کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ یا کو عین سے ملانا ہے اور عین کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے. یعمل میم کو لام سے ملانا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مثقال میم کو سا سے ملانا ہے. میم کو سا سے جب ملائیں گے اور سا کو آپ نے بڑی احتیاط کرنا ہے، یہاں پر سین نہ ادا ہو، سا ہی ادا ہو. ٹھیک ہے جی. مثقال قاف کو ایک الف کی مدار کھینچ کے پڑھیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. مثقال. ٹھیک ہے جی. آگے ذراتن ذال کو را سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ایک الف را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے تا ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر تنوین آ گئی ہے، تنوین کے ساتھ خا آ گیا حرف حلقے میں سے، تو یہاں ہم بغیر گنہ کیا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مثقال ذرات خیرا یرا خیرا ذرات خیرا. اب میں یہاں پر گنہ نہیں کر رہا ہوں، بغیر گنہ کیے پڑھ رہا ہوں. خا کو یا سے ملائیں گے اور کوئی جھٹکا نہیں دینا اور نہ ہی کھینچ کے پڑھنا. خیرا را کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا کے اوپر زبر ہے، پھر را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ہا کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ خیرا یرا. اس کے بعد ہے وَمَن يَعْمَلْ جو پیچھے سمجھا چکا، سیم وہی بات. واو کے اوپر زبر ہے، میم کو یا سے ملائیں گے، نون سے نہیں ملائیں گے. نون کو سکپ کر دیں گے، میم کو یا سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے وَمَن يَعْمَلْ يَعْمَلْ یا کو عین سے ملائیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے. مثقال مثقال. ٹھیک ہے جی. میم کو سات سے ملائیں گے، قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے. آگے ذال کو را سے ملانا ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ذراتن تا پر غنہ کریں گے. یہاں پر تا پہ غنہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ حرف حلقے میں سے خا گیا تھا اور تو اور یہاں پر جو ہے تا اس کے ساتھ حرف حلقے میں سے اور لام را میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے ہم یہاں پر اس تا پر غنہ کر کے پڑھیں گے. جی کیسے پڑھیں گے جی؟ ذراتن شرا یرا. شین کو را سے سکتے سے ملانا ہے، را کو جب یا سے ملانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ غنہ کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر تنوین ہے. شرا یرا را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور آخر میں جو ہا ہے وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ شرا یرا مثقال ذرات شرا یرا. اچھا جی پوری میں سورت کو پڑھتا ہوں، اب توجہ کریں گے. اذا زلزل. دیکھو یہاں پر بڑی احتیاط، اذا دال کو زالی ادا کرنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آج کی کلاس یہیں پر اینڈ ہوتی ہے. آج ہم نے 3 صورتیں پڑھی، سورۃ زلزال، سورۃ العادیات اور سورۃ القاریعہ. آپ خوب پریکٹس کیجئے گا، قرآن پاک کھول کر ریکارڈنگ سنیے گا. انشاءاللہ آپ بہت جلد اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.